تو آج میں آپ سے مختصر سی بات کروں گا پہلی 5 آیات کے بارے میں سورۃ البقرہ کی، اور اس سے پہلے کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ سیریز جو ہے یہ لائک تفصیلی تفسیر کا درس ہو. میں تو چاہ رہا ہوں کہ قرآن کا ایک عام بالکل بیسک لیول پہ مطالعہ ہو جائے، تو موٹی موٹی بات سمجھ میں آ جائے، بنیادی باتیں سمجھ میں آ جائیں. تفصیل میں تو بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں. کبھی کبھی ان آیات پہ ایک آیت پہ میرے گھنٹے گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے درس ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں. لیکن ہمارا اس سیریز میں وہ مقصد نہیں ہے. ہمارا اس سیریز میں مقصد ہے کہ جو بیسک بات ہو رہی ہے وہ کم از کم سمجھ میں آ جائے، اور اس کے بارے میں جو سوال پیدا ہوتے ہیں ان کا جواب ہمیں مل جائے. رائٹ. تو اس کے اعتبار سے پھر میں انشاءاللہ اس کے بارے میں ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں جو ذہن میں رکھنی چاہیے لوگوں کو، آپ کو بھی، جب سورۃ البقرہ کا مطالعہ کیا جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن میں جس طرح کتابوں میں چیپٹرز ہوتے ہیں نا، قرآن کی صورتیں چیپٹرز کی طرح نہیں ہیں. چیپٹرز میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے چیپٹر میں ایک بات ہو رہی ہے، پھر اس سے بڑھ کر دوسرے میں پہلی کی بیس پر دوسری میں بات ہوگی، پھر دوسری کی بیس پر تیسری میں بات ہوگی، کنٹینیوشن ہوتی ہے، اور پھر بات کو ترقی بڑھتی ہے، آگے ارتقاء ہوتا ہے بات کا. یعنی کہ جو بات چیپٹر 4 میں ہو چکی ہے وہ چیپٹر 5 میں دہرائی نہیں جائے گی، بلکہ اس کی بنیاد پر مزید بات کی جائے گی. اور اگر کسی چیز کو دہرانا بھی ہو، اس کا ریویو کرنا ہو، مراجعہ کرنا ہو، تو جو کاتب ہے وہ ریفرنس لکھ دیتا ہے کہ اس کے لیے آپ دوبارہ رجوع کر لیں، چیپٹر 3 میں اس بات کا ذکر ہو چکا ہے. رائٹ. تو اس طرح فٹ نوٹس ہوتے ہیں عام کتاب میں نا. تو اور پھر جو تاریخی کتاب ہوتی ہے، تاریخی کتابوں میں کیا ہوتا ہے کہ جو سب سے پہلے واقعات ہیں وہ پہلے چیپٹر میں، اس کے بعد کیا ہوا اگلے چیپٹر میں، اس کے بعد کیا ہوا اگلے چیپٹر میں. تو ہر کتاب کا ایک ترتیب ہوتی ہے، ایک آرڈر ہوتا ہے، ایک نظام ہوتا ہے، نظم ہوتا ہے. قرآن میں یہ نظر نہیں آتا. قرآن میں لگتا ہے کہ بات پہلے کچھ ہو رہی تھی، پھر کچھ اور ہو رہی ہے، اور یہاں تک کہ ایک سورت کے اندر، یہ تو قرآن کی سب سے لمبی سورت ہے نا، تو 286 آیات 286 آیات ہیں اس کے اندر، اور یہ 2.5 سے 12 تک چل رہی ہے ایک ہی سورت نا. اور اس میں نام تو اس کا بقرہ ہے، لیکن اس میں بقرہ کے معنی گائے، لیکن گائے کے علاوہ اس میں 50 اور مضمون ہیں، اور وہ ایک کے بعد دوسرا مختلف ترتیب سے بھی آ رہے ہیں. تو لگتا ایسا ہے کہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کی جو صورتیں ہیں وہ چیپٹرز کی طرح بالکل نہیں ہیں. اس کو اگر اس معیار پر رکھ کے قرآن پڑھنے کی کوشش کریں گے تو کنفیوژن ہی ہوگی کہ یہ ہو کیا رہا ہے قرآن ایسا. اور پھر دوسری بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سورۃ البقرہ دی گئی تو اس کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ جب مدینے گئے تھے نا، تو یہ پہلے 6 مہینے میں آنی شروع ہو گئی تھی یہ آیات. یعنی ابھی وہ مدینے پہنچے ہی ہیں مکے سے ہجرت کر کے، اور پھر سورۃ البقرہ کی آیات آنی شروع ہو گئیں. اور اس میں کچھ آیات ایسی ہیں جو ان کے وصال سے تقریباً پہلے وہ آیات نازل ہوئیں. کچھ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اس میں وہ آیت بھی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی آخری آیت جو نازل ہوئی وہ بھی اسی کے اندر ہے. تو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ان کو ایک دفعہ میں سورۃ البقرہ نہیں دی گئی، ان کو بہت توڑ کر چھوٹے چھوٹے حصے کر کے سورۃ البقرہ دی گئی. اور جب سورۃ البقرہ دی جا رہی تھی تو بہت ساری ایسی صورتیں بھی ہیں جو نازل ہوئیں، اور صورتوں کا حصہ یا پوری مکمل صورتیں اور بھی نازل ہوئیں، اور بقرہ بھی مکمل بھی نہیں ہوئی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا تھا کہ کون سی آیات کون سی صورت میں جا رہی ہیں اور کس ترتیب سے جا رہی ہیں. اور یہ بھی معلوم ہوتا تھا کہ اب یہ جو نازل ہوئی ہے اس کو یہاں پر رکھنا ہے، اور یہ جو کچھ آیات ہیں یہ یہاں سے آ کر جڑیں گی، یہاں سے آ کر جڑیں گی. جیسے ہم کنسٹرکشن میں پیسز ہوتے ہیں نا، وہ ہو رہے ہیں. لیکن آپ اندازہ کریں کہ اگر مجھے کوئی دے کہ یہ پہلے مضمون کا حصہ ہے تھوڑا سا، اور یہ تیسرے مضمون کا ہے، اور یہ 8ویں مضمون کا ہے، اور پیس میرے ساتھ ہوں، اور پیپر میرے پاس کوئی نہیں ہے، ریفرنس کوئی نہیں ہے، یہاں تک کہ پیپر بھی ہو تو میں پاگل ہو جاؤں کہ یہ کیسے منظم ہوگا. رائٹ. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی متعدد صورتیں ایک دفعہ میں دی جا رہی تھیں، اور کچھ موقع پہ کچھ آیات آ رہی تھیں. اور کچھ تو ایسا تھا کہ جو مکے میں صورتیں نازل ہو گئی ہیں وہ بھی کچھ مکمل نہیں ہوئی تھیں، اور ان کا تتمہ یعنی ان کا جو اختتام جو ہے وہ مدینے میں جا کے ان کو مل رہا ہے. جیسے سورۃ مزمل کی آخری آیت ہے، وہ کئی کہتے ہیں کہ وہ مدینے میں جانے کے بعد ان کو ملی. تو وہ پیچھے جا کر وہ اس کو بھی ایڈ کر دیتے تھے. تو یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جانے والے معجزات میں سے ہے کہ یہ کیسے انہوں نے اس قرآن کو جمع کیا اپنے دل میں، اور جب سکھایا پڑھایا. تو ہمیں پھر لوگوں کے دماغ میں یہ بات ہے کہ شاید کیونکہ ان کو اتنی ساری صورتیں ایک وقت میں دی جا رہی تھیں، اور اتنی ساری آیات مختلف مقامات پر، اور وہ بھی تھوڑا جوز کر کے حصہ کر کے پوری صورتیں بہت کم نازل ہوئی ہیں اس طرح نا. خاص کر مدینے میں تو پھر بعد میں چھوٹی صورتیں ہیں، لیکن مدینے میں لمبی صورتیں بھی ہیں. یہ لمبی صورتوں میں سے آل عمران اس کے بعد 200 آیات ہیں اس کی، وہ بھی لمبی صورتوں میں سے. تو لوگوں کو یہ لگا کہ کیونکہ ہمارا باقی لٹریچر سے جس کو بھی وابستگی ہو
چاہے اس کو سائنس کے لٹریچر سے متعلق ہو یا ادب سے تعلق ہو، قصے کہانیوں سے، ناول سے تعلق ہو، ترتیب کی ہمیں عادت ہے، ترتیب کیا رائٹ؟ تو بقرہ کو پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا ترتیب ہر جگہ پہنچی ہوئی ہے. تو کچھ لوگوں کو یہ فلسفی ان کے دماغ میں آئی کہ شاید قرآن میں ترتیب ہے ہی نہیں، یعنی وہ آیات آ رہی تھیں، وہ جڑی جا رہی تھیں، اب وہ اسی طرح ہو گیا نظام، اور وہ پھر لوگوں نے یاد کر لیا، صحابہ نے یاد کر لیا، تو اس میں کوئی خاص ترتیب نہیں ہے. اور جو مغربی تہذیب کے لوگوں نے جو قرآن پڑھا ہے وہ تو تنقید سے پڑھتے ہیں نا، وہ تو ایمان سے نہیں پڑھتے. تو ان کی پہلی تنقید یہ تھی کہ قرآن بالکل غیر منظم سی کتاب ہے، اس میں کیا بڑی بات ہے، اس میں تو ادھر کی بات ہو رہی ہے پھر ادھر کی بات ہو رہی ہے، یعنی اس میں کوئی نظام نام کی چیز ہی نہیں ہے. تو میں نے جب شروع میں قرآن پڑھنا شروع کیا تھا تو میری پہلی کیوریاسٹی یہ تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے قرآن میں کہ میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، میں انگلش میں پڑھتا تھا ٹرانسلیشن نا، تو مجھے کنفیوژن ہوتی تھی کہ یہ کیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس چیپٹر کا یہ نام کیوں ہے. پھر اس کے بعد اس میں بات پہلے یہ ہو رہی تھی، پھر وہ ہو رہی ہے، پھر وہ ہو رہی ہے، پھر وہ ہو رہی ہے، کہ آپس میں کوئی جوڑ نہیں لگ رہا، سے تمام نہیں ہوتا، ایک قصہ تمام نہیں ہوتا، ایک مضمون تمام نہیں ہوتا. پھر ایک مضمون وہاں بات ہو رہی تھی، اس کو چھوڑ دیا، پھر بہت آگے جا کے وہ مضمون دوبارہ آ گیا، وہ تو ادھر ہی مکمل کر لیتے، یہ دوبارہ کیوں آ گیا؟ اچھا ابھی اگر ہو گیا مضمون اس صورت میں تو یہ اگلی صورت میں اس کا دوبارہ کیوں ذکر آ رہا ہے، یہ تو پہلے ہو چکا. تو قرآن میں آپ نوٹس کریں گے کہ تکرار بھی بہت ہے، یعنی پہلے بات جو کی جا چکی ہے وہ کہیں اور بھی دوبارہ کی جا رہی ہے. تو اس سے میرے ذہن میں شروع میں لٹریچر کے اعتبار سے بہت سارے سوال میرے ذہن میں آئے کہ یہ کیوں اس طرح ہے یا اس کا کیا مقصد ہے. تو قرآن کو سمجھنے میں عام انسان کے لیے جو میرے خیال سے جو ایک بنیادی سی کنفیوژن آتی ہے وہ پہلی تو یہ ہے کہ قرآن میں بات جوڑی کیسے گئی ہے. اور ابھی تو اس ڈسکشن میں تو میں اس کا پورا جواب نہیں دوں گا، لیکن میں نے اس پہ ایونچولی میں نے تقریباً 20 سال اسی محنت میں لگا دی کہ قرآن کا نظام میں سمجھ لوں کسی نہ کسی طرح، اس کی ترتیب مجھے سمجھ میں آ جائے. اور میرے نزدیک یہ قرآن کے سب سے بڑے معجزوں میں سے ہے کہ یہ کس طرح منظم ہے. یہاں تک کہ میری اپنی جو تھاٹ تھی اس میں قرآن کی ترتیب کی بنیاد پر مجھے پورا یقین ہو گیا کہ یہ انسان کا کام ہو ہی نہیں سکتا، یعنی انسان کی ایجاد، یہاں تک کہ اس کی ترتیب انسان کی ایجاد ممکن ہی نہیں ہے کہ ہو سکے. اس میں اتنی زیادہ حکمت ہے اور اتنی زیادہ لاجک ہے کہ کبھی کسی کاتب نے کسی کتاب میں ایسی لاجک کبھی دیکھی نہیں ہوگی. تو یہ دیکھ کے پھر مجھے میرا جو ایک ہوتا ہے ایمان دل سے ہوتا ہے کہ ہم دل سے مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں. پھر ایک ایمان ہوتا ہے عقلی، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل سے تو انسان مسلمان ہے لیکن عقل میں سوال ہیں، اور پھر انسان کہتا ہے چلو دل سے تو مسلمان ہوں، عقل کو زیادہ لڑنے کی کوشش نہ کرو ورنہ ایمان خراب ہو جائے گا. کیونکہ تنقیدی سوال ہوتا ہے نا کہ ترتیب تو نظر نہیں آ رہی، یہ تو غیر منظم لگ رہا ہے، یہ تو الٹی سیدھی بات لگ رہی ہے، معاذ اللہ ایسی بات ذہن میں آتی ہے. تو جب انسان کے بعد میں دماغ میں ایسی بات آئے تو وہ سمجھے کہ نہیں، اس سے میرا ایمان خراب ہو جائے گا، ایسی باتوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اسی میری پڑھنے کی چیز ہے ہی نہیں، اچھا سوال ہی چھوڑ دو یہ. یا پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ سوال ان کے ذہن میں آتا ہے، ان کو مطمئن کرنے والا جواب نہیں ملتا، اور پھر وہ جواب نہیں ملتا تو وہ دین سے ہی یعنی شک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں دیکھیں جی اگر یہ کوئی ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے ہمارے آباء و اجداد کا مذہب ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو اس میں کیا ہے، ادھر ادھر کی بات ہو رہی ہے. مجھے کئی دعوتوں میں بھی میں گیا جو لوگوں نے ایسی بات کی نا مجھ سے کہ کیا چیز ہے اس میں، آپ کو یہاں سے یہ بات ہو رہی ہے، وہاں سے وہ بات ہو رہی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، رائٹ. تو ایک چیز جو میں گہرائی میں نہیں لیکن کم از کم سطحی لیول پہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا جہاں تک مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ قرآن کی جو ترتیب ہے وہ کیسے ہوتی ہے. اور اس سے بھی یعنی کسی کتاب میں اگر آپ کسی مضمون میں لیکچر میں انسان کی ضرورت ہے سمجھنے کے لیے بات ترتیب کو سمجھنا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا زبان کا کہ میں ایک لفظ بھی بولوں گا نا تو لفظ میں جو حرف ہوتے ہیں اسپیلنگ میں کسی بھی زبان میں ان کی بھی ایک ترتیب ہے. اس ترتیب کو میں ادھر ادھر کروں گا وہ لفظ سے کوئی اور لفظ بن جائے گا، وہ کچھ اور چیز ہی بن جائے گی، رائٹ. تو قلب سے لقب بن جائے گا، کوئی اور چیز ہے، ٹھیک ہے نا. تو انسان ترتیب کو سمجھنا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا زبان کا کہ میں ایک لفظ بھی بولوں گا نا تو لفظ میں جو حرف ہوتے ہیں اسپیلنگ میں کسی بھی زبان میں ان کی بھی ایک ترتیب ہے. اس ترتیب کو میں ادھر ادھر کروں گا وہ لفظ سے کوئی اور لفظ بن جائے گا، وہ کچھ اور چیز ہی بن جائے گی، رائٹ. تو قلب سے لقب بن جائے گا، کوئی اور چیز ہے، ٹھیک ہے نا. تو انسان کو ایک لفظ میں ترتیب کی ضرورت ہے، پھر اس کے بعد انسان کو ایک جملے میں ترتیب کی ضرورت ہے،
پھر انسان کو ایک پیراگراف میں ترتیب کی ضرورت ہے، جملوں کے درمیان ترتیب ہونی چاہیے، پہلے یہ بات کر رہے تھے، پھر یہ بات کر رہے ہو، پھر یہ بات کر رہے ہو۔ پھر اسی طرح انسان کو چیپٹرز میں، پھر سبجیکٹس میں ترتیب کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ جب ڈگریز بھی کوئی کرتا ہے انسان تو پہلے ایک سبجیکٹ کرتا ہے، اس کا لیول 1 ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی ترتیب ہوتی ہے کہ لیول 2 پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد لیول 3 پڑھنا ہے، پھر ماسٹرز کرنی ہے، پھر پی ایچ ڈی کرنی ہے۔ یعنی ہمارا سارا علمی نظام اور کمیونیکیشن کا نظام ترتیب کی بنیاد پر ہے، رائٹ؟ تو حمید الدین فلاحی صاحب نے بڑی پیاری بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جس خالق نے آپ کی ایک ایک انگلی کی ہر ایک انگلی کی ایک ایک ہڈی کو منظم کیا، اور ہر پتے پہ جو باریک اس کی جو وینز جا رہی ہوتی ہیں ان کا نظام بنایا، اور جس نے سورج کا نظام بنایا، چاند کا نظام بنایا، اس نے ایک ایک ایٹم کا نظام بنایا، آپ کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ اس نے اپنے کلام میں نظام نہیں ڈالا؟ اس کی تو پوری سنت ہی نظام ڈالنے کی ہے۔ اس کی ساری کائنات نظام کی بنیاد پر ہے، انسان کا جسم اس نے بنایا کیا نام ہے، ترتیب کی بنیاد پر۔ ڈی این اے سیکوینس کو اب ہم پڑھتے ہیں، سیکوینس بھی کیا ہے؟ ترتیب ہوتی ہے، یعنی ہماری ساری مخلوق کی ترتیب کی بنیاد پر ہے۔ اور پھر اس نے ہمیں زبان سکھائی، زبان کی بنیادی ترتیب ہے۔ تو پھر اگر اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے تو اس کی ترتیب تو سب سے اعلیٰ ترتیب ہوگی، رائٹ؟ تو اس لیے اس چیز کو انشاءاللہ ہم آگے نظر میں رکھیں گے، لیکن ابھی ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں، وہ بھی سورۃ البقرہ کے بارے میں۔ سورۃ البقرہ کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں 3 حصے ہیں، اس طرح سمجھ لیں کہ اس میں 3 حصے ہیں۔ ایک بڑا حصہ ہم سے پہلے آنے والی قوم کے بارے میں، یعنی اس کا اکثریت اس کا حصہ پہلے حصے کا وہ بنی اسرائیل کے بارے میں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا موقع دیا، وہ کیوں دیا، ان کے ساتھ کیا ہوا، ان سے کیا غلطیاں ہوئیں، اس پہ سارا تبصرہ ہے۔ یہ پہلا حصہ ہے بقرہ کا۔ تیسرا حصہ ہمارے بارے میں، دوسرا میں نے اسکپ کیا ہے ابھی۔ پہلا حصہ بنیادی طور پر بنی اسرائیل کے بارے میں، تیسرا حصہ ہمارے بارے میں۔ ہمیں اچھا اب تم کو امت بنا دیا، اور اس کے بعد وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اب تمہیں ایک درمیانی امت بنا دیا، پھر تمہارا امتحان لیا جائے گا، اور تم پر یہ شریعت نازل کی، پھر شریعت کے کچھ بنیادی احکام بھی ہیں، وہ یعنی ہمیں کیا انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں سماجی زندگی میں، گھر کی زندگی میں، اور سوسائٹی کی زندگی میں، پولیٹیکل لائف میں، اس کی کچھ بنیادی انسٹرکشنز ہمیں تیسرے حصے میں دی گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق یہ چیزیں۔ تو یہ پہلے حصے میں پچھلی امت جس کو بہت بڑا مرتبہ دیا، اور آخری حصے میں ہماری امت۔ بیچ میں کیا رہ گیا؟ بیچ میں ہے ابراہیم علیہ السلام اور کعبہ، بالکل درمیان میں۔ اور یہ بہت اہم ہے کیونکہ کعبے کی وصیت بنی اسرائیل کو بھی دی گئی تھی، انہوں نے بھی اصل میں کعبے کی طرف ہی نماز پڑھنی تھی، اور وہ اس کو اچھی طرح جانتے تھے، لیکن انہوں نے کعبے کو بھلوا دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو ہیں بنیادی 2 ہیں، جو مین ان کی اولاد جن سے نبوت پھیلی ہے، وہ یا تو اسحاق علیہ السلام ہے اور اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہوتے ہیں یعقوب، یعقوب کا دوسرا نام ہے اسرائیل، اسرائیل کی اولاد کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل۔ تو پھر سے بتاتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسحاق، ان کے پوتے یعقوب، یعقوب کے 12 بیٹے بن گئے 12 اسرائیل کے بیٹے، اور وہ 12 بیٹے بن گئے 12 قبیلے اسرائیل کے، یعنی جس کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں، وہ یعقوب کی اولاد ہیں علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ اور یعقوب علیہ السلام کے والد جو ہیں وہ اسحاق علیہ السلام ہیں، اور اسحاق علیہ السلام کے والد صاحب ابراہیم علیہ السلام۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ایک نسل آ رہی ہے، وہ بنی اسرائیل۔ دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور شادی سے ان کی اولاد ہے، ان کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام۔ تو ایک بیٹا اسحاق، ایک بیٹا اسماعیل۔ اچھا، اسحاق کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کے بیٹے کو بھی نبی بنایا، یعنی اسحاق کے بیٹے یعقوب کو بھی نبی بنایا، یعقوب کے بیٹے یوسف کو بھی نبی بنایا، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کلما ہلک نبی خلف نبی، ان کی تمام نسلوں میں نبی آتا رہا، ہر جنریشن میں بنی اسرائیل میں کوئی نہ کوئی نبی آتا رہا، ٹھیک ہے؟ دوسری طرف ہے اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آ رہا، پھر ان کے پوتوں میں کوئی نبی نہیں آ رہا، پھر ان کے وہ پردادا بن گئے، پھر کوئی نبی، نسلیں چلتی جا رہی ہیں، کوئی نبی نہیں آ رہا اس طرح۔ تو ایک طرف تو نبوت کا سلسلہ مسلسل جاری ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اسی میں آتے ہیں، اور وہ چلتا گیا، وہ سلسلہ چلتا گیا عیسیٰ علیہ السلام تک۔ تمام انبیاء ابراہیم علیہ السلام سے لے کے مسلسل ایک سلسلہ آ رہا ہے، وہ اتنے سارے بنی اسرائیل کے انبیاء کا، اور قرآن میں بہت سارے بنی اسرائیل کے انبیاء کا ذکر ہے، زکریا علیہ السلام ان میں سے ہیں،
یہاں تک کہ مریم بھی انہی میں سے ہیں، ایکچولی بنی اسرائیل میں سے ہیں. پھر اس کے علاوہ یحییٰ علیہ السلام انہی میں سے ہیں. پھر کچھ انبیاء ہیں ان کا نام بھی اللہ نے ذکر نہیں کیا. شموئیل نام ہے، بائبل ان کو سیمیول کہتی ہے، قرآن نے بس نبی کا لفظ استعمال کیا. بہت سارے انبیاء ہیں جو بنی اسرائیل میں سے آتے ہیں. ٹھیک ہے، اسماعیل علیہ السلام کی طرف کوئی اولاد میں کوئی نبوت آئی نہیں رہی. آخر میں جا کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی وہ اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں. تو وہ ان کے بہت جنریشنز پیچھے ان کی جو لینیج ہے، ان کی جو نسل ہے، وہ اسماعیل سے جا کے پھر ابراہیم علیہ السلام سے جا کے ملتی ہے. بیچ میں سورت کے کس کو ڈالا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اور کعبے کو. اور اس کے اس طرف ان کی ایک نسل اور اس کے سورت کے دوسری طرف ان کی دوسری نسل، یعنی بنی اسماعیل. ہمیں بنی اسماعیل مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا اب ان سے اس طرف بنی اسرائیل، اس طرف بنی اسماعیل، اور درمیان میں دونوں کے والد ابراہیم علیہ السلام. تو یہ اس کو اس ترتیب کو سمجھنے کے کئی طریقے ہیں. ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ، اور پھر اسی طرح سے دونوں قوموں کو بتایا گیا کہ اگر تم میں اختلاف ہوتا ہے، جیسے بھائیوں میں اختلاف ہوتا ہے، تو یونیفائنگ فیکٹر کیا ہوتا ہے؟ فادر. تو اگر بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل میں اختلاف ہے تو ٹھیک ہے، جو بات ابو بابا جان نے سکھائی تھی اس کی طرف واپس چلے جاتے ہیں تو پھر اتفاق ہو جائے گا. رائٹ؟ تو پھر بنی اسرائیل کو بھی دعوت دی گئی کہ تم اپنے باپ کی جو تراث ہے، جو وراثت ہے، اس کی طرف واپس آ جاؤ. اور پھر ہمیں بتایا گیا کہ تم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو اور ان کی امت ہو، انہی کا مذہب تمہیں دیا گیا ہے. تو دونوں کو ایک یونیفائی کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو درمیان میں رکھا گیا. اور درمیان میں رکھنے کی خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ صرف درمیان میں ان کا ذکر ہے سورت کے، بلکہ کعبے کا بھی اس کے درمیان میں ان کے قصے کا اور کعبہ انہوں نے کس طرح بنایا اس کا ذکر ہے. اور وہ ہمارے پورے مذہب کا، ہمارے پورے دین کا درمیان ہے. یعنی ہمارے مرکز، ہمارے دین کا کیا ہے؟ وہ کعبہ ہے. رائٹ؟ اور اس سورت کا مرکز بھی کعبہ ہے. تو خیر، اچھا، اب مختصر سی بات کریں گے انشاءاللہ سورۃ البقرہ کے پہلے صفحے کے بارے میں. اور انشاءاللہ ایکچولی میں تو سوچ رہا ہوں آج تعارفی بات ہوگی بقرہ کے بارے میں تھوڑی سی، تو آرام سے اگلی نشست میں بیٹھ کے نا پہلی 5 آیت کے بارے میں بات کر دیں گے. تو اچھا، کچھ انٹروڈکٹری باتیں میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں سورت کے بارے میں، اور پھر اس کی لاجک سمجھ میں آنی شروع ہو جائے گی زیادہ سے زیادہ. تو لمبی صورتوں کے بارے میں میں اس طرح سوچتا ہوں کہ اگر آپ کو ایک دور سے آپ ایک درخت دیکھیں نا، تو درخت کی کئی شاخیں ہوتی ہیں، سینکڑوں شاخیں ہوتی ہیں، لیکن وہ ساری نظر نہیں آتی. لیکن دور سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا 3 موٹی موٹی شاخیں ہیں. اگر آپ قریب جائیں گے تو اس ایک موٹی شاخ میں سے کچھ تھوڑی اور پتلی، اور ان میں سے پتلیوں میں سے اور پتلی، اور پھر اور پتلی، اور پھر اور پتلی، آخر میں پتے ہیں. رائٹ؟ قرآن کی صورتیں بھی کچھ اسی طرح ہیں. اگر آپ کو موٹی موٹی شاخیں نظر آ جائیں پہلے، تو پھر اس سے جو باقی شاخیں نکل رہی ہیں وہ بھی اب اچھا یہ اس شاخ کا اس بڑے تنے سے تعلق ہے، اس شاخ کا اس سے تعلق ہے، اس شاخ کا اس سے تعلق ہے. رائٹ؟ تو وہ ایک وہ آئی تھنک عربی میں تو کہتے ہیں نظر الاجمالی، میرا خیال ہے اردو میں بھی کہتے ہیں اجمالی نظر، یعنی ایک کمپریہنسو ویو. وہ آج ہم نے کر لیا تھوڑا سا اس سورت کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلی سیٹنگ میں ان پہلی 5 آیت کے بارے میں کچھ بات کریں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ بات سمجھ میں آ گئی. یہ بہت کبھی ایسی بات سوچی نہیں تھی جو سمجھ میں آئی. تمہارا علم اللہ اور بہتر کرے، اور زیادہ تمہیں اللہ علم دے. آمین آمین اس سے ہم سب بھی فائدہ اٹھائیں. آمین. تو پھر ریکارڈنگ ختم ہونے کے بعد بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ اس کو ذرا اور فریکوینسی کے ساتھ، کم ٹائم لگا کے لیکن اور نشستوں کے ساتھ کیسے اس کو کنٹینیو کیا جائے انشاءاللہ. پھر روانی بھی رہے گی پھر نا، کیونکہ اب تو دلچسپی اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے. دلچسپی اس طرح بڑھے گی، اور انشاءاللہ آپ کو اکٹھے کچھ